اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلنک معک بنی اسرائیل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين واذ انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء وموعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین بزم، عزیز نوجوانوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 9ویں پارے کی سورۃ الاعراف کی پاکیزہ، نورانی، مقدس، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال ان پاکیزہ اور مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کے حکم سے فرعون اور فرعونیوں کو دین کی دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا اور یہ کہا کہ اللہ کا حق ادا کرو اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرو۔
یعنی توحید اختیار کرو اور اللہ کے بندوں پر، بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرو، ان کو رہائی دے دو، یہ اپنے وطن ملک شام چلے جائیں۔ مگر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کسی طرح نہیں مانی۔ حضرت نے معجزے بھی دکھائے، اس کو یقین بھی آیا، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون اور فرعونیوں پر تنبیہ کے لیے مسلسل وقفے سے کئی عذاب بھیجے تاکہ اب سے وہ توبہ کر لے۔ جب کبھی عذاب آتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ دعا کر دیجئے، ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج بھی دیں گے۔ لیکن جب دعا سے وہ عذاب تھم جاتا تو پھر وہ عہد کو توڑ دیتے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو 9 معجزے دکھائے۔ ایک تو معجزہ عصا تھا، ایک ید بیضا تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ وہاں قحط پڑ گیا۔ اور پھر اس کے بعد 5 معجزے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، یعنی کہ وارسلنا علیہم الطوفان والجراد، طوفان بھیجا، ٹڈیاں مسلط کی، جوئے اور گھن کے کیڑے مسلط کیے، ضفادع مینڈک ان کے اوپر مسلط کیے، خون کا عذاب ان پہ بھیجا، اور اسی طریقے سے طاعون کا عذاب بھیجا۔ یہ جو عذاب بھیجے گئے یہ وقفے سے تھے، اور ان کی مدت 1 ہفتے رہتی تھی، یعنی سنیچر سے شروع ہوتا تھا، سنیچر پہ ختم ہوتا تھا۔ بلبلانے لگتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، ایمان کا وعدہ کرتے، اور جب وہ مصیبت دور ہو جاتی تو پھر مکر جاتے۔ پھر 3 ہفتے تک صحیح سلامت رہتے، پھر اگلے ہفتے میں موسیٰ علیہ السلام کہتے مان لو ورنہ ابھی یہ عذاب آئے گا۔ وہ لوگ نہ مانتے، پھر وہ عذاب آ جاتا، قحط پڑ گیا، قحط دور ہوا، پھر نہیں مانے تو پھر جو فصل پیدا ہوئی اس کے اوپر اللہ نے ٹڈیوں کو بھیج دیا، ساری فصل برباد۔ پھر بلبلائے، پھر دعا کے لیے کہا، پھر خوشامد کی، جب گھر پہ لے آئے پھر مکر گئے۔ اب تو غلہ گھر پہ آ گیا تو اس میں اللہ نے گھن پیدا کر دیے۔ پھر اس کے بعد جب پریشان ہوئے پھر دعا کے لیے کہا اور ایمان کا وعدہ اور بنی اسرائیل کی آزادی کا وعدہ۔ اس کے بعد جب وہ مصیبت ختم ہوئی تو پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر خون کا عذاب، اسی طریقے سے میڈک کا عذاب مسلط کیا۔ اسی کا ذکر ہے قرآن کی اس آیت میں، اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب ان پر واقع ہوتا کوئی عذاب، قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، تو وہ کہتے اے موسیٰ دعا کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، جس کا آپ کے رب نے آپ سے عہد لیا ہے، یعنی جو دعا کا طریقہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے پہ دعا کر دیجئے ہماری مصیبت دور ہو جائے۔ یہ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے آپ کو منصب عطا فرمایا ہے نبوت اور رسالت کا، اس عہدے اور منصب کی برکت سے دعا کر دیجئے یہ مصیبت دور ہو جائے۔ یا بِمَا عَهِدَ عِندَكَ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ جو عہد اللہ نے لے رکھا ہے کہ یہ قوم اگر اپنی غلطی سے باز آ جائے گی تو ہم مصیبت دفع کر دیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں اب کی مرتبہ یہ حرکت چھوڑ دیں گے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ نے ہم سے یہ مصیبت ہٹا دی، یعنی دعا کر کے اللہ سے ہٹوا دی، لنؤمنن لک، ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ ہر مرتبہ یہی پکا وعدہ۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، جب ہم ان سے اس تکلیف کو ہٹا دیتے اس مدت تک کے لیے جہاں تک ان کو پہنچنا تھا، یعنی جب تک کہ موت کا وقت نہیں آئے گا مصیبتیں آتی رہیں گی، ہٹتی رہیں گی، جب تک ڈوبنے کا فیصلہ نہیں ہوگا مصیبتیں آتی رہیں گی اور دعا سے ہٹتی رہیں گی۔ تو کیا کہا، جب ہم ہٹا دیتے ان سے اس تکلیف کو اس مدت تک جس تک ان کو پہنچنا تھا، اذا ہم ینکثون، تو پھر وہ اپنے عہد کو توڑ ڈالتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے فانتقمنا، ان سے انتقام لے لیا، بار بار عہد توڑنے کا اور بار بار غداری کرنے کا ہم نے انتقام لیا۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام بدلہ لے لیا۔ کیسے بدلہ لیا؟ فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو سمندر میں ڈبو دیا، دریا میں ڈبو دیا۔ کیسے ڈبویا؟ کہا کہ ان کی اولاد پر اللہ نے یہ مصیبت میں مبتلا کیا کہ ان میں سے ہر ایک کا بڑا لڑکا مر گیا ایک رات میں۔ ہر گھر میں غم کا ماحول، سب غم میں مشغول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کے نکل لیے۔ 2-3 روز کے بعد وہ لوگ جب غم سے فارغ ہوئے تو فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ تعاقب کے لیے پہنچا۔ اب سامنے کیا ہے؟ سمندر، اور پوچھے فرعون۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بے چین ہو گئے اور پکار اٹھے، یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، اب البحر امامنا، سمندر ہمارے سامنے ہے، والعدو وراءنا، اور دشمن ہمارے پیچھے ہیں، آگے جانا بھی مشکل، پیچھے ہٹنا بھی مشکل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ رہنمائی کرے گا۔ معیہ کے معنی میرے ساتھ، اور معنی کے معنی ہمارے ساتھ، یعنی ہم سب کے ساتھ۔ تو یہ لفظ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اور یہی لفظ حضور پاک علیہ السلام نے بھی کہا۔ حضور پاک علیہ السلام نے کس سے کہا؟ ابو بکر صدیق سے کہا۔ کہاں کہا؟ غار ثور میں کہا۔ جب دیکھا صدیق اکبر نے کہ غار کے دہانے تک پہنچ گئے وہ، اور ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، تو کہا اللہ کے رسول اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ معی نہیں کہا صرف میرے ساتھ، ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، یعنی وہاں تھا کون؟ اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر صدیقی تو تھے، ہم دونوں کے ساتھ ہے، یہ فرمایا۔ اللہ کی معیت
اللہ کی مدد جو نبی کے ساتھ تھی وہی مدد ابو بکر صدیق کے ساتھ تھی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. معیت کے معنی ہیں مدد. اللہ کے ان اللہ مع المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع المتقین، اللہ کی مدد اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصادقین، اللہ کی مدد سچ بولنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن یہاں یہ نہیں ہے سچ بولنوں کے ساتھ، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ڈرنا. ان اللہ معنا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. بس کوئی بھی نیکی کرے اس کے ساتھ ہے، کوئی بھی تقوی اختیار کرے اس کے ساتھ ہے. وہ مدد اور ہے، یہ مدد خاص قسم کی ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہے. اور جو مدد نبی کے ساتھ ہے وہی مدد ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا. جو نبی کو انعام وہی ابو بکر کو انعام. اللہ اکبر. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس فرق یہ تھا کہ ایک ہی چیز نبی کے ساتھ اور ایک ہی چیز ابو بکر کے ساتھ. فرق یہ تھا کہ اصل تو اس میں نبی تھے اور طفیلی ابو بکر صدیق تھے. اور فرمایا یوں سمجھو جب کوئی آدمی کسی دوست کی دعوت کرتا ہے کسی بڑے آدمی کی، اور اس کے ساتھ میں کچھ اس کے اعزاء اقربا یا دوسرے دوست بھی آ جاتے ہیں، تو میزبان کھانا کھلاتا ہے وہ دونوں کو ایک ہی کھانا کھلاتا ہے. اعلیٰ درجے کا جو کھانا اس نے بلایا اپنے خاص مہمان کو کھلایا، اس کے ساتھ والوں کو بھی وہی کھلاتا ہے. مگر فرق ہوتا ہے کیا کہ مہمان تو اصیل ہیں اور اس کے ساتھ والے طفیلی ہیں، مگر کھانا تو ایک ہی ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جیسے ہمارے ساتھ ہے ابو بکر ویسے ہی تمہارے ساتھ ہے. وہ فرق یہ ہے میں اللہ کا محبوب ہوں اور تم میرے ساتھی ہو. پھر یہاں یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے لا تخف ابو بکر ڈرو نہیں. عربی میں کیا کہا؟ لا تحزن، غم نہ کرو. اور ڈرنے کے لیے کیا آتا ہے؟ لا تخف، خوف نہ کرو. خوف ہوتا ہے آدمی کو اپنی جان کا، اس لیے کہ ابو بکر کو یہاں پر جو فکر تھی وہ اپنی نہیں تھی. کس کی تھی؟ اللہ کے نبی کی تھی. حضرت علی کے حوالے کی تھی آپ نے. کس کی امانتیں؟ لوگوں کی امانتیں. اور اللہ نے اپنی امانت حوالے کی تھی ابو بکر صدیق کے. تو فرق کیا تھا؟ ابو بکر صدیق کو فکر اس امانت کی تھی، اپنا نہیں تھا. اگر ان کو اپنی جان کا خوف ہوتا تو کیا کہا جاتا؟ لا تخف. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو اژدہا بن گیا. جیسے ہی اژدہا بنا موسیٰ علیہ السلام فتولا موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر کے بھاگے. کیوں بھاگے؟ نبی تھے، انسان تھے. انسان ڈرتا ہے، نبی ہونے کے بعد بھی انسان سے ڈرے. اللہ نے کیا کہا؟ لا تخف، موسیٰ ڈرو نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی، تم اس کو پکڑ لو، جیسا تھا ہم ویسے ہی پھر کر دیں گے. تو موسیٰ کو علیہ السلام کو اپنی جان کا اندیشہ تھا. ابو بکر صدیق کو اپنی جان کا اندیشہ نہیں تھا، بلکہ فکر تھی اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے لا تخف نہیں کہا، لا تحزن، غم نہ کرو. ان اللہ معنا، اللہ کی مدد ہم
دونوں کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جب کیا کہا، موسیٰ ہم لوگ تو پکڑے گئے، اب سامنے سمندر، پیچھے دشمن۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں اپنے ساتھیوں سے کیا کہا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھ نہیں کہا، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ان لوگوں کو، جو لوگ قید پکڑے گئے، ان کو فکر کس کی تھی؟ ارے سب کو اپنی فکر پڑی ہوئی تھی، موسیٰ کی فکر نہیں تھی۔ اور وہاں ابو بکر صدیق کو اپنی نہیں ہے، نبی کی فکر ہے۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہبری کرے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو عصا ڈالا، 12 راستے پیدا ہو گئے، نکل گئے۔ فرعون پہنچ گیا، اس نے کہا ادھر سے چکر کاٹ کے جائیں گے تو بڑا لمبا پڑے گا، راستے تو بنے بنائے ہیں، یہ قریب کا راستہ ہے، موسیٰ آخر گزرے ہیں، ہم بھی اسی راستے سے گزر جائے۔ اس نے یہ بھی کہا دیکھا نہیں دریا کو، میری ہیبت سے پھٹ گیا۔ چیٹی کی جب موت آتی ہے تو پر جم جاتے ہیں، تو قضا عائش طبیب ابلا شود، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ڈاکٹر اور حکیم بھی بے وقوفی کر دیتا ہے، دوا کچھ دینا چاہیے تھا، دے کچھ اور دیتا ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا یہ دریا میں راستے کہیں ہوتے ہیں، بھلا دریا کا کام تو کیا ہے، ڈبونا ہے، وہ یہ تو یہ نہیں دیکھتا یہ مولانا صاحب ہیں اور یہ جو ہے یہ ڈاکو ہے، کچھ نہیں۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے، اس کو اس سے کیا مطلب ہے۔ اور خدائی کا دعوے دار تھا، اور اس نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ راستہ کیسے، یہ تو عجیب بات ہے، ہم میں موسیٰ نہیں کوئی موجود، پھر یہ دریا میں راستہ کیسے، ہم فرعون ہیں، یہ تو موسیٰ تھے۔ اور گھس پڑا، حکم الہی ہوا پانی کو، مل جاؤ۔ فرعون فرعونی پورے لشکر کے ساتھ ڈوب گئے۔ اللہ اسی کا ذکر فرماتا ہے، فانتقمنا، ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو دریا میں ڈبو دیا۔ کیوں ڈبویا؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ ایک نہیں 9 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے دکھائیں، عظیم الشان، ان کو جھٹلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کے حکم سنائے ان کو جھٹلایا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ نشانات کو دیکھ کر بجائے عبرت حاصل کرنے کے، توبہ کرنے کے، ان سے بے توجہی برتتے تھے، ان کو اگنور کر دیتے تھے، معمولی سمجھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جب ہم نے دشمنوں کو ڈبو دیا پھر ہم نے کیا کیا، وَأَوْرَثَنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے وارث بنا دیا، مالک بنا دیا اس قوم کو، مصر کا، فرعون کے محلات اور چھوڑے ہوئے خزانوں کا اور باغات کا، وَأَوْرَثَنَا، ہم نے وارث بنا دیا، ہم نے مالک بنا دیا، القوم الذین، اس قوم کو، کانوا یستضعفون، جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا۔ کمزور سمجھا جانا اور ہے اور کمزور ہونا اور ہے۔ اللہ کہتا وہ کمزور تھے نہیں، ان کو کمزور سمجھا جا رہا تھا، ان کی کیا اوقات ہے، یہ ہمارا کیا کر لیں گے، بے بس ہیں۔ مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو وہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ حالات چاہے جتنے خراب ہوں، بظاہر اسباب چاہے جتنے خلاف ہوں، نہ اسلحے ہیں، نہ ہتھیار ہیں، نہ طاقت ہے، نہ حکومت ہے، نہ قوت ہے، نہ موقع ہے، نہ ماحول ہے، ہر چیز خلاف،
سمندر کے قطروں کے برابر بھی اگر حالات مخالف ہوں اور ریت کے ذروں کے برابر بھی اگر حالات مخالف ہوں، پھر بھی اگر اللہ کی مدد ساتھ میں ہے تو وہ قوم کمزور و ضعیف نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے یہ منظر کئی مرتبہ دنیا کو دکھایا کہ تھوڑے سے لوگ، نہتے لوگ بڑی بڑی طاقتور فوجوں پر غالب ہو گئے۔ یوم الفرقان میں کیا ہوا، بدر میں کیا ہوا، 313 نہتے، کھانے پینے کا سامان نہیں، پوری سواریاں نہیں، لڑنے کے آلات نہیں، 8 تلواریں صرف ہیں ان کے پاس، 1000 سے ٹکرائے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ نے ان کو غالب کر دیا اور اس طاقتور لشکر کو مغلوب کر دیا۔ اس کی بھی سمجھ میں نہیں یہ ہوا کیسے، ان کی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوا کیسے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اللہ کہتا ہے ہم نے صحابہ کی تعداد کو ان کی نگاہوں میں کم دکھایا، مشرکوں کی نگاہوں میں کم، تو کم تھے ہی اور کم دکھایا۔ اگر زیادہ دکھا دیتے تو مقابلے کے لیے آتے ہی نہیں، اور ہمیں مقابلہ کرانا تھا اور ہمیں میدان میں ان کو ذلیل کرنا تھا۔ وَيُقَلِّلُهُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہاری تعداد میں، تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھائی۔ صحابہ کی نگاہوں میں دشمن کی تعداد کم نظر آ رہی ہے، تھے 1000، خدا نے کم دکھایا۔ حوصلے پست نہ ہو، ہمت بڑھی رہے، مقابلہ ہو جائے۔ اور پھر کیا کیا خدا نے؟ دنیا نے دیکھ لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے انگریزوں نے ہندوستان پہ جو حکومت کی اور ہندوستانیوں کو غلام بنایا، جیسے فرعون اور فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، اور کمزور کر رہے، مظالم ڈھا رہے۔ وہ نہیں سمجھتے تھے، وہ انگریز جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، پوری دنیا پہ جس کی حکومت تھی، کیا ہوا، کیسے بھاگا؟ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ قوم کمزور نہیں ہوتی ہے، سو کمزور سمجھ لیتے ہیں لوگ، وہ کمزور ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْرَثَنَا، ہم نے وارث بنا دیا، مالک بنا دیا مصر کا اور شام کا۔ کس کو ہم نے وارث بنایا؟ ایسی قوم کو کانو یستضعفون، جو کمزور سمجھے جا رہے تھے۔ آج بھی مسلمان غیر ایمان والوں کی نظر میں بے سہارا کمزور ہے، فلسطینی کمزور، ہر جگہ کمزور، مگر اگر ایمان و تقوی والے ہیں تو پھر اللہ چاہے جتنے کمزور ہوں، اللہ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کہے کا وارث بنایا، مشارق الارض و مغاربہا، اس زمین کے مشرقوں کا مالک بنایا، مغربوں کا مالک بنایا۔ مشرق کسے کہتے ہیں؟ جسے سورج نکلتا ہے، مغرب جسے سورج ڈوبتا ہے، تو ایک ہی تو ہے مشرق اور مغرب۔ مگر قرآن میں یہ بھی ہے رب المشرق والمغرب، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ سورہ رحمان میں کیا کہا؟ رب المشرقین و رب المغربین، وہ 2 مشرقوں کا اور 2 مغربوں کا رب ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ نے کیا کہا؟ رب المشارق والمغارب، وہ بہت سارے مشرقوں کا رب ہے اور بہت سارے مغربوں کا رب ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یہاں بھی کہا مشارق الارض و مغاربہا، ایک مشرق کا مطلب ایک طرف سے سورج نکلتا ہے اور دوسری طرف ڈوبتا ہے، ایک مشرق ایک مغرب۔ 2 مشرق کا مطلب سردیوں میں کہیں اور سے نکلتا ہے اور گرمیوں میں، تو 2 مشرق ہوئے۔ ڈوبتا بھی 2 جگہ ہے، گرمیوں میں کہیں ڈوبتا ہے اور سردیوں میں، کہے ہوئے 2 مشرق 2 مغرب۔ اور روزانہ اگر دیکھا جائے
تو سورج کے نکلنے کی جگہ روز بدل رہی ہے اور ڈوبنے کی جگہ روز بدل رہی ہے. روزانہ 1 منٹ گھٹ رہا ہے, روزانہ 1 منٹ بڑھ رہا ہے. کیسے گھٹ بڑھ رہا ہے؟ مشرقوں اور مغربوں کا رب, روز نکلنے کی جگہ الگ, روز ڈوبنے کی جگہ الگ. تو اللہ فرماتا ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو اس زمین کی, مشرقوں کا مغربوں کا, یعنی پوری زمین کا مالک بنا دیا. کون سی زمین؟ التی بارکنا فیہا, جس زمین میں ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں. جس میں, وہ کون سی زمین ہے جس میں اللہ نے برکتیں دے رکھی؟ وہ کون سی زمین ہے؟ کون سی زمین ہے؟ بنی اسرائیل کو کہاں کا اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا؟ مصر کا وارث بنایا, شام کا مالک بنایا. ملک شام کو وہیں کیا ہے؟ بیت المقدس ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, وہ مسجد اقصی جس کے چاروں طرف ہم نے برکت دے رکھی ہے. وہ کہاں ہے؟ ملک شام. سیریا اس زمانے میں پورا حصہ تھا, جارڈن بھی اسی میں تھا, فلسطین بھی اسی میں تھا, اور جو سیریا یہ بھی اسی میں تھا. یہ تو بعد میں ٹکڑے کر دیے گئے. پورا ملک شام مبارک ہے, ارض مبارک, ارض مقدس. اللہ نے اس میں برکتیں دے رکھی ہیں. جب اس کے چاروں طرف برکتیں ہیں, جس مسجد کے چاروں طرف برکتیں ہیں, تو مسجد کے اندر برکتیں نہیں ہوں گی. جب چاروں طرف برکتیں ہیں تو مسجد میں کتنی ہوں گی؟ عجب ہے مسجد اقصی, خدا کے گھر کا کیا کہنا, مبارک حول ہے اس کا, تو پھر اندر کا کیا کہنا؟ جب چار دیواری چاروں طرف برکتیں ہیں تو اندر کتنی ہوں گی؟ وہی تو مسجد ہے جہاں 1,24,000 نبیوں کی امامت حضور پاک علیہ السلام نے کی تھی, اور معراج میں جو تشریف لے گئے تو وہیں سے لے گئے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے. تو ملک شام کا ہم نے وارث بنایا. اصل لوگ یہ باشندے کہاں کے تھے؟ بنی اسرائیل ملک شام کے تھے. مصر میں کیسے آئے تھے؟ پچھلے درس میں بتایا تھا. کیسے پہنچے تھے؟ اسرائیل کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, یعنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام, کنویں میں ڈالا گیا, پھر بیچا گیا, پھر وہ مصر پہنچے, پھر ان کو بادشاہت حاصل ہوئی, پھر وہ گھر والوں کو وہیں بلا لیا. اس طرح مصر میں رہنے لگے یہ لوگ, ورنہ رہنے والے کہاں تھے؟ ملک شام کے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی عراق سے ملک شام کی طرف. تو اللہ فرماتا ہم نے ان کو وارث بنا دیا اس زمین کے جس کے اندر, جس کے مشرقوں میں مغربوں کو وارث بنا, جس میں ہم نے برکتیں دے رکھی. برکتیں کیا ہیں وہاں؟ ملک شام کا علاقہ بڑا سرسبز, بڑا شاداب, بڑا خوبصورت, وہاں پر طرح طرح کے باغات. یہ تو ظاہری برکتیں ہیں, اور باطنی برکت کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ تو ظاہری برکت. باطنی برکت کیا ہے؟ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں زیادہ تر نبیوں کا مسکن ملک شام ہے, اور زیادہ تر نبیوں کا مدفن, دفن ہونے کی جگہ ملک شام ہے. اللہ تعالیٰ نے ملک شام کے بارے میں کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے توریت میں لکھ دیا تھا, زبور میں لکھا, توریت کے بعد اس مبارک زمین کے وارث یہودیوں کو دیا تھا, مگر یہودیوں کے بعد اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. ان نیک بندوں سے مراد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور کن لوگوں نے فتح کیا پھر وہ علاقہ ملک شام؟ حضرت فاروق اعظم نے. چابیاں دے دی گئی تھی ان کے ہاتھ میں بغیر لڑے ہوئے.
کیوں؟ اللہ پہلے سے لکھ چکا ہے، وعدہ کر چکا ہے، وہ متولی تھے اس کے مگر وہ معزول کر دیے گئے، آج وہ اس کے اوپر دندرار ہے، قبضہ کیے ہوئے ہیں، مسجد اقصیٰ میں ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں۔ تو غرضے کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کا وارث بنا دیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، اور پوری ہو گئی آپ کے پروردگار کی بات، آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل سے۔ اللہ نے اچھا وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل سے، کیا؟ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو گے اور شریعت پر عمل کرتے رہو گے تو ہم تمہیں اصلی ملک کا تمہیں وارث بنا دیں گے۔ ہو گئے وارث۔ کیوں وارث ہو گئے؟ اللہ کہتا ہم نے کیوں وارث بنا دیا؟ وہ تو بڑے کمزور سمجھے جا رہے تھے۔ بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر بہت کیا۔ اللہ بتا رہا ہے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں ہے، جب بھی کوئی قوم صبر کرے گی اور تقوی اختیار کرے گی تو ہماری مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ وہ قوم چاہے جتنی کمزور ہو لیکن طاقتور قوموں کے مقابلے میں وہ ڈٹ جائے گی اور بڑی بڑی طاقتور قوموں کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وہ جو نسخہ قرآن نے بتایا تھا اس کو استعمال کرو، جیسے ان کی مدد کے لیے فرشتے آئے تھے تمہاری مدد کے لیے بھی فرشتے آئیں گے۔ وہ چیز کیا ہے؟ بما صبروا، صبر کرنا۔ بنی اسرائیل نے کتنا صبر کیا؟ بچوں کو قتل کیا گیا 70,000، مگر دین نہیں چھوڑا، مذہب نہیں چھوڑا، عورتوں کو ذلیل کیا گیا، مقابلہ کی طاقت نہیں، مقابلہ کیا نہیں، صبر کرتے رہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک صبر اور اللہ تعالیٰ سے دعا۔ یعنی جب کسی قوم میں غالب قوم سے مقابلے کی طاقت نہ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی ضرور۔ اور اگر خود تم بدلہ لوگے اور طاقت نہیں ہے تو اللہ آپ کو ان کے حوالے، تم ہی جاؤ، پھر اپنا کیس خود ہی تم نے خراب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے برباد کر دیا جو بنایا تھا فرعون نے، اس کی قوم نے، وہ کارخانے، وہ عمارتیں۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو اونچی اونچی عمارتیں اور بلڈنگیں انہوں نے بنا کے رکھی تھیں وہ سب کے سب ہم نے تباہ و برباد کر دیے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے آسانی کے ساتھ پار اتار دیا اور ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے دشمن کو کیسے؟ تو اس میں دو نعمتیں ہیں، ایک نعمت تو کیا ہے؟ تم کو پار اتار دیا، دوسری نعمت کیا ہے؟ تمہارا دشمن اتنے مظالم ڈھائے تھے، تم نے اس کو خود اپنی آنکھوں سے ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، مگر یہ لوگ، آگے ذکر کیا جا رہا ہے جن کے اوپر اللہ کا اتنا انعام ہوا، راستے دریا میں بنا دیے، دشمن کو ڈبو دیا، وہ تھے کیسے لوگ؟ قرآن کہتا فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، وہ لوگ گزرے، بنی اسرائیل دریا سے پار ہونے کے بعد گزرے ایک ایسی قوم کے پاس جو جمے بیٹھے تھے اپنے بتوں کے پاس، سامنے بت تھے ان کی وہ اپنی پوجا کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل ادھر سے گزرے اور گزرتے ہی کیا بولے موسیٰ علیہ السلام سے؟ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دیجئے جیسے کہ ان کے معبود ہیں۔
یہ سامنے معبود ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، ہم اس خدا کی عبادت کر رہے ہیں جس کو دیکھ نہیں رہے، تسلی نہیں ہوتی ہے، لہذا ایسے کوئی مجسم معبود ہمارا بھی بنا دیجیے۔ دیکھا آپ نے، جس خدا نے اتنے انعام دیے، اتنا بڑا انعام دیا ہے، ابھی ابھی اس خدا کو بھول گئے اور کیا چاہتے ہیں؟ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں۔ کیوں؟ جس قوم کے پڑوس میں رہتے تھے وہ قوم کیا تھی؟ بت پرست تھی۔ بت پرستی کی طبیعت مائل ہو چکی تھی، کبھی کسی نے بچڑا بنا دیا، کبھی کسی نے بچڑا بنا دیا، چل پڑے اسی کی طرف۔ جاہل لوگ، ان کو صبر نہیں آتا جب تک کوئی چیز دیکھے نہ ہے، تسلی ہو، عبادت کر رہے ہیں مگر دیکھ تو نہیں رہے ہیں، یا سامنے کوئی چیز ہو، آگ ہو، پتھر ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کا قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑے جاہل لوگ ہو تم نے خدا کی عظمت کو نہیں سمجھا، اب تک خدا کی بزرگی کو نہیں سمجھا۔ جس کو آنکھوں سے دیکھ لیا جائے دنیا میں، وہ خدا کہاں؟ ان فانی آنکھوں میں کہاں طاقت ہے جو ہمیشہ رہنے والے خدا کو دیکھ سکے اس دنیا میں؟ تم ابھی تک دین ہی کو نہیں سمجھے۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ لوگ جس میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دے گا، اللہ اس سے راضی نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ شرک کے خاتمے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور وہ باطل عقیدے ہیں، وہ باطل غلط کام ہے جس کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، سوچو تو ذرا صحیح، کیا ہم تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود تلاش کریں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اسی خدا نے تمہیں اس زمانے کے جتنے لوگ ہیں سب پر فضیلت دی ہے اور تمہارا ساتھ دیا ہے، تم کو اوپر انعامات کی بارش کی ہے۔ اس خدا کو چھوڑ کر کے تم کیا چاہتے ہو کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت، ان کی عبادت کریں۔ جس نے بنایا ہے وہ افضل ہے یا جس کو بنایا گیا وہ افضل ہے؟ ارے جس کو بنایا ہے، عقل سے سوچو، جو بنانے والا افضل ہے وہ عبادت کس کی کر رہا ہے؟ غیر افضل کی، جس کو اس نے خود بنایا ہے۔ کہاں گئی تمہاری عقل؟ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، یاد کرو اس خدا نے کیسی نعمتیں تمہیں دی، اتنی جلدی بھول گئے؟ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ چکھاتے تھے تمہیں بدترین عذاب۔ وہ بدترین عذاب کیا تھا؟ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری لڑکیوں کو تاکہ تمہاری لڑکیوں سے خدمت لیں، اور تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ معمولی چیز ہے اولاد قتل کی جائے، اور ایک دو نہیں 70,000، اور پھر ماں بہنوں سے خدمت لی جائے، بڑی آزمائش تھی تمہاری۔ اور پھر اللہ نے اس سے نجات دے دی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ بلا کے معنی مصیبت کے بھی ہے اور بلا کے معنی انعام کے بھی ہیں۔ اس میں مصیبت بھی بہت بڑی تھی اور انعام بھی بہت بڑا۔ اب بنی اسرائیل کی سمجھ میں آیا، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے اب تو اطمینان ہو گیا، الحمدللہ ہمارا دشمن جو تھا وہ اللہ نے ڈبو دیا اس کو۔ اب اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے ہمیں کوئی شریعت مل جائے تاکہ اس پر اطمینان سے ہم عمل کر کے اللہ کو راضی کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، میری قوم چاہتی ہے کہ اس کو کوئی شریعت ایسی ملے، احکامات ملیں جن پر وہ اطمینان سے عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کوہ طور پہ آنا اور 30 دن اعتکاف کرنا،
روزے رکھنا ہے، روزے ہم لوگوں کی طرح نہیں جیسے آ رہے ہیں، یہ نبی کا صدقہ ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ کب تک؟ حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ صاف سفید دھاگا کالے دھاگے میں فرق ہو جائے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، فجر کے یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے تک کھاؤ۔ اور عجیب بات کہا، یہ نہیں 12 بجے کھا کے سو گئے، یہ تھوڑی، اللہ نے جب اجازت دی آخر ٹائم تک کھانے کی، تو آپ نے روزہ اگر 12 بجے کھا کے آپ سو گئے تو بتائیے، روزہ اگر 14 گھنٹے کا تھا اور 4 گھنٹے آپ نے پہلے ہی سحری بند کر دی تو کئے گھنٹے کا ہو گیا؟ یہ تو اللہ کو پسند نہیں۔ جب ہم کہیں شروع کرو تو شروع کرو، جب کہیں بند کرو تو بند کرو۔ سحری دیر سے کھانا افضل ہے، اور روزہ جلدی کھولنا افضل ہے۔ جب کہا بند کرو تو بند کر دو، تمہیں ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے، رات میں کھاؤ اور پیو تو کھاؤ پیو، اخیر رات میں بند کرو تاکہ کم سے کم وقت رہے، اور جیسے ہی افطار کا وقت آئے فوراً کھانا شروع کر دو، دیر نہ کرو۔ اللہ کا حکم ماننے سے اللہ خوش ہوتا ہے، جو جتنا مانے۔ تو غرضے کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا روزہ کیا تھا؟ رات میں بھی روزہ اور دن میں بھی روزہ۔ کتنے دن روزہ؟ 30 دن۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، 10 دن اللہ نے اور بڑھا دیے، 40 دن روزہ، اور پھر اللہ ان کو توریت دی۔ اسی کا ذکر ہے قرآن کی اس آیت میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 راتوں کا۔ رات کا لفظ آیا، اور حالانکہ اس میں شامل دن بھی ہے، اس لیے کہ روزے جو رکھے جاتے ہیں وہ انگریزی تاریخوں سے نہیں رکھے جاتے، جنوری فروری سے۔ کب سے رکھے جاتے ہیں؟ چاند کے اعتبار سے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے، اور چاند کے اعتبار سے رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اس لیے لیلہ کا لفظ آیا۔ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے اس کو پورا کیا 10 راتوں کے ساتھ، یعنی 30 کے بعد 10 اور۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو پوری ہو گئی آپ کے پروردگار کی دی ہوئی مدت 40 راتیں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، یا تو کہہ دیا جاتا ڈائریکٹ 40 دن اعتکاف کرو، نہیں، پہلے 30 دن پھر 40 دن۔ ایسا کیوں؟ بہت ساری حکمتیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر ایک آدمی کو پہلے سے بتا دیا اتنے دن رکھنا ہے روزے، تو گھبرا جائے گا، ہے یہ اتنے دن دوا کھانا ہے تمہیں، 6 مہینے، وہ تو گھبرائے، 6 مہینے، 1 مہینے یہ دوا کھائیے، آ گئے، اب بدل دی، یہ تھوڑے 10 دن اور کھا لیجئے، تو کیا ہوا؟ آدمی کو زیادہ محسوس نہیں ہوگا۔ یہ بھی مطلب ہے کم سے کم 3 مہینے، کم سے کم 30 دن، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن اعتکاف کرو، یعنی 30 دن تو اعتکاف کرنا ضروری ہے، اور 10 دن کیا ہے؟ مستحب ہے، کر لو تو اچھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا جو اچھا تھا۔ بعض مفسرین کہتے 30 دن جو روزے رکھے موسیٰ علیہ السلام نے، اور اس کے بعد اللہ سے بات کرنے کے لیے خوشی کا یہ موقع تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ مسواک کی۔ اب مسواک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو روزے دار کے بھوک کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بھبک منہ سے آ رہی تھی، وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، موسیٰ تم نے وہ تو مسواک کر کے ختم کر دی، لہذا 10 دن اور روزہ رکھو۔ لیکن اس سے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ روزے کی حالت میں ہمیں مسواک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ شریعت موسیٰ علیہ السلام کی تھی،
وہاں روزہ بھی تو الگ تھا، رات کا بھی روزہ اور دن کا بھی روزہ۔ یہ شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی کی شریعت میں روزہ بھی چھوٹا ہے اور مسواک کی بھی اجازت ہے، سنت ہے مسواک کرنا، زوال سے پہلے بھی اور زوال کے بعد بھی۔ سوکھی مسواک کرنا بھی سنت ہے اور تر مسواک کرنا بھی سنت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں روزے میں کمال پیدا ہوگا۔ تو غرضے کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اعتکاف کے لیے جانے لگے تو انہوں نے اپنا نائب اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا۔ اس سے کیا پتہ چلا، جب کسی آدمی کے ذمے کوئی ذمہ داری کا کام ہو اور جب وہ کہیں جائے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے اپنی جگہ پر وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے کسی کو نائب بنا کر جائے۔ نبی کریم علیہ السلام جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے تو اپنا نائب کسی کو بنا کے جاتے تھے۔ 13 مرتبہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو نائب بنایا، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا اور دوسرے موقعوں پر دوسرے صحابہ کو بنایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام رئیس تھے، سردار تھے، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، نظم و انتظام ان کے ہاتھ میں تھا، لہذا جب 30 دن کے لیے جانے لگے تو انہوں نے اپنا نائب اپنے اختیارات حضرت ہارون کو دیے۔ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے بھائی ہارون سے اخلفنی فی قومی، میری نیابت کرو میری قوم میں، میری غیر موجودگی میں جو کام میرے متعلق تھے وہ کام تم انجام دینا، واصلح، اور اصلاح کرتے رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے یہ میری قوم بڑی سرکش ہے، اصلاح کرتے رہنا موسیٰ ہارون۔ وَلَا تَتَّبِعِ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور اگر یہ گڑبڑ مچائیں تو فسادیوں کا ساتھ نہ دینا۔ وہ تو خود نبی تھے، مطلب یہ ہے متبعین کا راستہ کیا تم اپناؤ گے، مطلب ان کی مدد نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے اعتکاف کیا۔ جب اعتکاف پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، براہ راست بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ سے بات، اور براہ راست کیا مزہ تھا اس بات میں، کیا لذت تھی اس بات میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنی لذت، اتنا مزہ آیا، فوراً درخواست کیا ہے اللہ ہم نے بات تو آپ کی سن لی ہے، اپنا جلوہ بھی دکھا دیجئے، جلوہ بھی دکھا دیجئے تاکہ دیدار کی بھی لذت حاصل ہو جائے۔ شوق میں، اشتیاق میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان سے گفتگو کی ان کے رب نے، قَالَ، کہا، رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اے اللہ مجھے آپ اپنے آپ کو دکھا دیجئے، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ قَالَ لَن تَرَانِي، اللہ تعالیٰ کا موسیٰ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے، انسان فانی ہے، یہ آنکھیں فانی ہیں، ان کے اندر اتنا پاور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار لانے کی یہ تاب لا سکے۔ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین کوئی نہیں تھا، آپ کے دیکھنے کا جی چاہتا تھا مگر جی بھر کے کبھی ہم دیکھ نہ پائے۔ آنکھ دیکھے چہرے انور کہاں اس کی مجال، اور دل کا یہ تقاضا ہے برابر دیکھیے، دل کہہ رہا دیکھو مگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ حضور کو آنکھ بھر کے دیکھ سکے۔ کسی نے پوچھا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ نے تو حضور کو دیکھا ہے، حضور کیسے تھے بتائیے۔
کہنے لگے بتائے وہ جس نے جی بھر کے دیکھا ہو. کبھی ہم نے جی بھر کے نہیں دیکھنے کی طاقت نہیں. آپ انسان ہیں تو نہیں دیکھ سکتا انسان. اللہ تعالیٰ تو انسان نہیں ہے. اللہ جسمانیات سے پاک ہے, مبرہ اور منزہ ہے. اس کو دیکھنے کی طاقت کسے ہو سکتی ہے؟ لن ترانی, موسیٰ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے. دیکھنا ممکن ہے مگر اس دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ کو. یہ نہیں کہا لا لن ارا, مجھے نہیں دیکھا ہے. دیکھا جا سکتا ہے مگر طاقت نہیں انسانی آنکھوں میں کہ دیکھ سکے. اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَلَكِنْ انظُرُوا إِلَى الْجَبَلِ, لیکن موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھتے رہنا. کیا کرنا بھائی؟ پہاڑ کی طرف دیکھتے رہنا. اچھا. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہے فَسَوْفَ تَرَانِي, تو تم مجھے دیکھ لو گے. پہاڑ پر ہم تجلی ظاہر کریں گے اپنی. پہاڑ جیسا مضبوط کہاں انسان, خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا ہوا کیا گیا ہے. پہاڑ کتنا مضبوط. پہاڑ کی طرف دیکھتے رہنا, اگر پہاڑ سلامت رہا تو تم بھی دیکھ لو. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا, جب رب نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی, اس کے خاص حصے پر, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چھوٹی انگلی پر انگوٹھا رکھ کر کے بتایا اتنی سی تجلی. تجلی کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو براہ راست نہ دیکھنا, بالواسطہ دیکھنا. جیسے سورج آپ نہیں دیکھ سکتے, آپ نے آئینہ شیشے میں سورج کو دیکھا, یہ تجلی ہے. براہ راست دیکھا تجلی نہیں ہے, بالواسطہ دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی کس پر؟ پہاڑ پر. جعلہ دکا, تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اس تجلی نے. پہاڑ کا وہ حصہ ریزہ ریزہ ہو گئے. وخر موسیٰ صعقا, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. بغیر تشبیہ کے, جہاں کہیں بجلی گرتی ہے, جس چیز پر بجلی گرتی ہے اس کو تو جلا کے راکھ کر دیتی ہے, مگر جو اس کے قریب ہوتے ہیں ان کو بھی اس سے کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنین, تو موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے کہا سبحانک, اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے, واقعی آپ کو انسانی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. آپ کی اجازت کے بغیر میں نے درخواست کر لی کہ مجھے دکھا دیجئے, یہ میری جرت تھی. اللہ میں معافی چاہتا ہوں. انی تبت الیک, میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین, اور میں آپ کی جناب میں معذرت کرتا ہوں. اور سب سے پہلے میں یقین کرتا ہوں کہ ان فانی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. یہاں تو نہیں ہو سکتا, لیکن جنت میں جا کے اللہ کا دیدار ہوگا, تمام ایمان والوں کو ہوگا. اور دیدار الہی میں جو لذت ہے وہ جنت کی نعمتوں میں سے کسی نعمت میں لذت نہیں ہے. اور سب سے آخر میں یہ لذت عطا کی جائے گی. سب سے آخر میں اللہ کہے گا کچھ اور چاہیے, تو جنتی کیا کہیں گے؟ الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنہ, اے اللہ آپ نے جنت دے دی. جنت دے دی تو آپ نے سب کچھ دے دیا. اس لیے جنت کاہے کا نام ہے؟ جنت کس چیز کا نام ہے؟ جہاں ہر تمنا پوری ہو جائے, ہر دکھ اور تکلیف دور ہو جائے. بادشاہوں کو بھی ہر دکھ اور تکلیف دور نہیں ہوتا اور ہر تمنا پوری نہیں ہوتی. جنت وہ جگہ ہے, کیا تمنا ہے بادشاہ سلامت کی کہ بیمار نہ ہو, مگر بیماریاں آتی ہیں. بڑھاپا نہ آئے, یہ تمنا ہوتی ہے لوگوں کی, مگر وہ تو آئے گا ہی. موت نہ آئے, مرنا تو ضروری ہے.
جنت میں جانے کے بعد کہا جائے گا وَلَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، تمہیں یہ تمہاری تمنا پوری کر دی گئی، تمہیں یہ حق ہے، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ دعوت میں ہے، کھیر بہت اچھی لگ رہی ہے مگر کھاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، آئس کریم کھانے کا جی چاہ رہا مگر نزلہ شدید ہے، کیا کریں؟ کچھ بھی کھاؤ جنت میں، کچھ مسئلہ نہیں ہے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ وَلَكُمْ أَن تَشُبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اور تمہیں یہ نعمت بھی یہاں مل گئی ہے کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ وَلَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اور تمہیں یہ نعمت بھی دی جا رہی ہے تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے۔ اے اللہ جنت دے دی آپ نے، بتائیے سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے میں خانے میں، تو سب کچھ تو جنت میں موجود، ہم نے جنت دے دی، ہم کیا مانگے آپ سے؟ آپ نے ہمارے چہروں کو نورانی بنا دیا، اللہ کی تجلی ہوگی۔ آواز آئے گی احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، میں آج تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے کبھی خفا نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ کی جب تجلی ہوگی تو سارے جنتی کہیں گے ساری جنت کی نعمتوں کا مزہ ایک طرف اور دیدار الہی کی لذت ایک طرف۔ اللہ یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نعمت ایمان والوں کو ملے گی۔ رافضی کہتے ہیں کہ یہاں دیدار نہیں ہوا وہاں بھی نہیں ہوگا، ان کو نہیں ہوگا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں وہاں نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا تم کو اللہ کا دیدار ایسے ہوگا جیسے تم چاند دیکھتے ہو 14ویں رات کا۔ سارے لوگ دنیا بھر کے دیکھتے ہیں، چاند دیکھنے میں کوئی زحمت بھی نہیں ہوتی، سب کو دیدار بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار سب کو نصیب ہوگا، اور یہ دیدار درجے کے اعتبار سے ہوگا، یعنی جنتیوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ دیدار، بعض ایسے ہوں گے جن کو روزانہ دیدار ہوگا، بعض ایسے ہیں جن کو روزانہ 2 مرتبہ دیدار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صدیق اکبر کا گھر ایک ایسا تھا جہاں اللہ کے نبی روز جاتے تھے، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں حضور روز جاتے ہوں۔ صدیق اکبر کا گھر ایسا تھا جہاں حضور روز جاتے تھے، اور 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ جاتے تھے، صبح بھی جاتے تھے اور شام کو بھی جاتے تھے، کیا کہنے، تو روزانہ دیدار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، موسیٰ دیدار نہیں ہوا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے جو تمہیں نعمت دی ہے یہ بھی کم نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا نعمت ہے؟ انی اصطفیتک علی الناس، یا موسیٰ اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے تمام لوگوں میں سے، برسالاتی اپنی رسالت کے لیے، وہ بھی کلامی اور براہ راست گفتگو اور کلام کرنے کے لیے۔ ہم کلامی کا شرف براہ راست بغیر کسی کی واسطے سے، یہ بہت بڑی نعمت ہم نے تمہیں دی ہے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو موسیٰ جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کو خوشی خوشی لے لو اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل رہو۔ شامل تو پہلے سے تھے، شامل۔ وَقَدَمْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کیا لینے گئے تھے موسیٰ؟ احکامات شریعت۔ توریت نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی؟ قرآن کی طرح نہیں، تختیوں پہ لکھی ہوئی۔ اللہ فرماتا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دیا ان کے لیے تختیوں میں، من کل شیء دین کی ضروری باتیں، موعظۃ من کل شیء موعظہ، ہم نے لکھ دی ان کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر ضروری مسئلے کی ڈیٹیل اور تفصیل توریت میں لکھ دی۔
اور یہ پوری کی پوری توریت کی تختیاں نازل ہو گئی موسیٰ علیہ السلام پر، اور جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں 104 کتابیں نازل ہوئی ہیں، ہر کتاب لکھی لکھائی نازل ہوئی ہے سوائے قرآن پاک کے۔ قرآن پاک لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا 23 سال میں نازل ہوا، اس کو یہاں لکھا گیا، صحابہ کرام کو حضور پاک علیہ السلام نے لکھوایا، آپ پڑھتے جاتے تھے، صحابہ اسے لکھتے جاتے تھے۔ 36 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے وحی کی کتابت کی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ کتابت وحی کرنے والے حضرت زید ابن ثابت اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ فرماتا وَكَتَبْنَا لَهُ، اور ہم نے لکھ کر دی ان کو، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، فی الالواح، تختیوں میں، من کل شیء موعظہ، ہر قسم کی نصیحت، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر ضروری مسئلے کی تفصیل، اور ہم نے کہا فخذھا، موسیٰ اس کو پکڑ لو۔ پکڑنے کا مطلب تختیوں کو مضبوطی سے پکڑو اور ان پر عمل کرو بقوہ، اہتمام کے ساتھ، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، وہ عمل کریں اس کی اچھی اچھی باتوں پر۔ اور ظاہر بات ہے اللہ کی کتاب میں کون سی اچھی بات نہیں ہوگی، یعنی اس کی ساری باتیں اچھی ہیں، اس کی اچھی باتوں پر عمل کرے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں ان کو دکھاؤں گا فاسقوں کا گھر۔ اگر انہوں نے توریت پر عمل کیا جیسا عمل کرنا چاہیے تو جو ظالم اور فاسق لوگ تھے ان کا گھر ہم ان کو دکھا دیں گے، یعنی ان کی جائیداد کا، ان کے گھروں کا، ان کے باغات کا، ان کے ملکوں کا ہم انہیں مالک بنا دیں گے۔ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب، اگر انہوں نے توریت پر عمل کرنے میں گڑبڑی کی تو فاسقوں کو نافرمانوں کا گھر دکھائیں گے۔ نافرمانوں کے گھر سے مراد دنیا میں بھی ان کو تباہ کر دیں گے، اور آخرت میں نافرمانوں کا گھر کیا ہے؟ جہنم، آخرت میں جہنم میں پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن جو لوگ اللہ کے حکموں کو ماننے سے تکبر کرتے ہیں اور نبی کا مقابلہ کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں اور جھٹلاتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے توفیق چھین لیتا۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ان قریب میں اپنی آیتوں سے ایسے لوگوں کو دور رکھوں گا، پھیر دوں گا، آیتوں کو سمجھنے کی توفیق نہیں دوں گا، جو زمین میں تکبر کرتے ہیں ناحق، اور جو بھی تکبر کرتا ہے وہ ناحق ہی کرتا ہے۔ تکبر کے معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور حقیقت میں کوئی آدمی بڑا ہے نہیں، حقیقت میں بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ کی صفت کیا ہے؟ متکبر۔ متکبر، کوئی اور آدمی اگر تکبر کرے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا متکبر ہے، یہ عیب ہے، مگر اللہ کے لیے عیب نہیں، یہ کمال ہے۔ واقعی وہ بڑائی والا ہے، بڑا سمجھتا ہے، وہ بڑا ہے بھی، اور اللہ کے علاوہ کوئی بڑا ہے نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اور جو آدمی کر رہا ہے تکبر تو اس کو پھر سزا بھی خدا بہت بڑی دیتا ہے۔ کیا کہا؟ الکبریاء ردائی والعظمت اداری، بڑائی تو میری چادر ہے اور عظمت میرے کپڑے ہیں، جو بڑا نہیں ہو بڑا بننے کی کوشش کرے گا اللہ کہتا میں اس کو منہ کے بل گرا دوں گا۔ جس نے بھی تکبر کیا اللہ نے اسے ذلیل ضرور کیا، اور رائی کے دانے کے برابر اگر تکبر ہوا تو جنت میں اللہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر ایسے لوگ جنہوں نے تکبر کیا ان سے ہم ان کا دماغ، ان کی فہم چھین لیں گے، وہ آیتیں پڑھی جائیں گی سمجھیں گے نہیں، عبرتناک واقعات دکھائے جائیں گے مگر ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ان کا حال یہ ہو جائے گا وہ اگر ہر قسم کی آیتیں اور معجزے اور نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لیں
پھر بھی وہ ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس راستے کو اختیار کر لیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ سزا ہے کاہے کی انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے غفلت برت رہے، ان پر توجہ نہیں کی، ان کا حق نہیں ادا کیا. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اللہ کے وہاں جانا نہیں، منہ دکھانا نہیں، یہی سمجھتے رہے. حبطت اعمالہم، ان کے جو اچھے کام دنیا میں تھے وہ بھی برباد ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ اچھے کام کرتے، سردیوں میں کمبل بانٹتے، بیماروں کو دوائیں تقسیم کرتے ہیں. ایمان نہیں مگر اچھے کام کر رہے ہیں. بغیر ایمان کے جب آدمی اچھے کام کرتا ہے اس کا فائدہ اس دنیا میں دیا جاتا ہے، اس کے کاروبار میں ترقی، اس کی اولاد کے اندر ترقی ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں اس کو کوئی بھی اس پر ثواب نہیں ملے گا. حبطت اعمالہم هل یجزون الا ما كانوا یعملون، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو وہ کرتے تھے، اور جو انہوں نے کیا اسی کا ان کو بدلہ دیا جائے گا. جیسی کرنی ویسی کرنی. اگر جو آدمی بوئے تو اسے یہ امید نہیں رکھنا چاہیے ہم گیہوں کاٹیں گے، اس لیے کہ جو سے جو اگتا ہے اور گیہوں سے گیہوں اگتا ہے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار. موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے کوہ طور پہ اور اعتکاف کرنے لگے. یہاں کیا ہوا، ان کی قوم گمراہ ہو گئی. کیسے گمراہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی قوم نے فرعون کی قوم سے کچھ زیور لے لیے تھے. کہا ہم جا رہے ہیں میلے میں، شادی میں، اپنے زیور دے دوں. وہ زیور لے لیے. اب وہ تو سب مارے گئے، ڈوب گئے، زیور ان کے پاس تھے. تو موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تو ان میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سامری. یہ آئے گا اس کا تذکرہ سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ. سامری جو تھا یہ منافق آدمی تھا، اور یہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا مگر منافق تھا. یہ ملا رہتا تھا مسلمانوں میں کاہے کے لیے، فساد کرنے کے لیے. جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں منافق تھے، وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور اختلاف، انتشار اور گمراہی میں لگے رہتے تھے. یہ بھی منافق تھا. اس نے بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ یہ جو زیور ہم لوگوں نے ان سے مانگے تھے، ظاہر مانگے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے لیے حلال ہے نہیں، یہ تو گناہ کا کام ہے. لہٰذا سب لوگ زیور لاؤ اور اس گڑھے میں ڈال دو. تقویٰ، یہ تقویٰ تھا اس کا. دیکھا آپ نے کہ مطلب یہ تو حلال ہے نہیں، لہٰذا یہ سب زیور لاؤ گڑھے میں ڈال دو. سب نے ڈال دیے. اس کے بعد اس نے اس میں آگ جلا دی، اور جبریل علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس گھوڑے کے نیچے کی جو مٹی تھی وہ اپنے پاس رکھ لی تھی، اور جبریل کو وہ پہچانتا تھا. اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے جنا اور اس کے بعد فرعون کی وجہ سے دہشت زدہ ہوئی تو اللہ نے تدبیر بتائی کہ ان کو صندوق میں رکھو اور جب ضرورت پڑے، خطرہ ہو تو دریا میں ڈال دینا. اس کی ماں نے کیا کیا، جب وہ پیدا ہوا ایک پہاڑ میں رکھ دیا اور بند کر دیا دروازہ. کبھی کبھی جا کے دیکھتی تھی تو جبریل علیہ السلام آتے تھے اور اس کو کھجور، اس کو مکھن اور دودھ کھلاتے تھے. اس طرح پرورش اس کی ہوئی. مگر قدرت کا نظام دیکھو، جس کو فرعون نے پالا، جس موسیٰ کی پرورش کی، وہ تو اللہ کے نبی بن گئے، اور جس کی پرورش جبریل نے کی وہ منافق بن گئے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو اس نے کیا کیا، وہ اس کے اندر وہ ڈال دی مٹی. جب مٹی ڈالی تو کیا ہوا، وہ باقاعدہ بچڑا بن گیا اور گائے کی طرح کی آواز بھی اس میں سے آنے لگی.
تو کہنے لگا بنی اسرائیل سے، موسیٰ وہاں گئے خدا سے ملنے کے لیے، خدا تو تمہارا یہ ہے۔ اب آپ بتائیے، اتنے عقل سے پیدل لوگ تھے، بتائیے وہ جانور ہے، خود انسان ہے، اور جانور کو خدا سمجھ لیا۔ وہ خالی آوازیں اس میں سے نکل رہی ہیں اس کو، یعنی وہ انسان بھی نہیں۔ اللہ کے اتنے بڑے بڑے انعام۔ تو اسی کا تذکرہ ہے قرآن کریم کی اس آیت میں، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، یعنی تقویٰ دیکھا آپ نے، ایک طرف تو تقویٰ کیا تھا، یہ مال ہے لوگوں کا لیا ہوا حرام، اور دوسری طرف کیا ہے، شرک کر رہے، بچڑے کو معبود بنا لیا اور خدا سمجھ لیا۔ یہ کیا ہے، دیکھا آپ نے، چھوٹی چیز کو سمجھ رہے ہیں بڑی، اور بڑی چیز کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ یعنی بارش سے بھاگے اور کہاں کھڑے ہو گئے، پرنالے کے نیچے۔ یہ تقویٰ ایسے ہی ہے جیسے کتے والا تقویٰ ہوتا ہے۔ کتا دیکھا، پیشاب کرتا تو ایک پیر اٹھا لیتا ہے اور دوسرے پیر پہ چھینٹیں پڑ رہی، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، اور موسیٰ کی قوم نے ان کے چلے جانے کے بعد من حلیہم عجلا، بنا لیا اپنے ان کے زیوروں سے ایک بچڑا، جسد لہ خوار، وہ ایک جسم تھا اور کچھ نہیں تھا اس میں، بچڑے جیسا جسم، لہو خوار، اور اس میں آواز آنے لگی تھی۔ کیسی، جو بچڑے کی آواز ہوتی ہے، گائے کی جو آواز ہوتی ہے اس کو خوار کہتے ہیں۔ الم یروا انہم لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، اللہ کہتا ہے اتنے بیوقوف اور احمق تھے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ان سے بات بھی نہیں کر پا رہا، یہ تو ان کو صحیح راستہ بھی نہیں دکھا پا رہا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو خدا بنا لیا اور بڑے ظالم لوگ تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، حضرت ہارون نے ان کو منع کیا، 3 گروہ اس میں ہو گئے ان کی قوم میں۔ ایک نے تو بالکل بچڑے کی پوجا نہیں کی، وہ تھے 12,000، یہ کم تعداد تھی۔ دوسرا گروہ تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ تیسرے نے کہا، تیسرے کو سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، جب تک موسیٰ نہیں آتے ہیں جب تک ہم کریں گے اس کی پوجا، جب وہ منع کریں گے تو مان جائیں گے۔ حضرت ہارون نے سمجھایا مگر مانا نہیں ان لوگوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو غصے کا کیا عالم تھا، کچھ نہ پوچھئے، اور آنے کے بعد ان کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد کہا یہ تم نے کیا کیا، شرک جو ناقابل معافی جرم ہے۔ اب وہ شرمندہ ہوئے، اس کا ذکر ہے فَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب وہ لوگ نادم و شرمندہ ہوئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی ہم نے تو بہت بے ڈھنگا کام کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، کیا، قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا اور اللہ نے اگر ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم تو ہمیشہ کے گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے تو غصے میں بھرے ہوئے اور غمزدہ۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے، مگر کسی خبر کو سننے کے بعد آدمی کے اوپر اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا دیکھنے کے بعد ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے لیس الخبر کالمعائنہ، خبر دیکھے ہوئے کی طرح نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا سنا، وہ بڑے خوبصورت تھے، لیکن ہم نے دیکھا، جنہوں نے دیکھا تھا ان کا کیا حال ہوا تھا، ان عورتوں نے اپنی فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور کہا نہیں، خدا کی قسم یہ آدمی جو ہے یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو فرشتہ ہے، ہاتھ کاٹ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سنا، اتنا غصہ نہیں آیا، لیکن جب اپنی قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کی رگیں حمیت بھڑک اٹھی،
قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تم لوگ میرے پیچھے بڑے برے نائب بنے، میرے چلے جانے کے بعد تم نے میری نیابت کا حق نہیں ادا کیا۔ عاجلتم امر ربکم، کہ تم نے جلدی کی اپنے پروردگار کے حکم سے؟ میں بتا کے گیا تھا اعتکاف کروں گا، وہاں سے اللہ کے احکامات لے کر کے آؤں گا، کوئی بہت بڑی زمانہ نہیں گزرا، بڑی مدت نہیں گزری، اتنی جلدی کی کیا ضرورت تھی؟ والقل الواح، اور موسیٰ علیہ السلام اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے جلدی سے توریت کی تختیاں رکھی، ایسا لگتا ہے جیسے ڈال دی ہوں، ہاتھ خالی ہو جائے، حالانکہ ڈالی نہیں، تیز رکھی، ایسا لگا جیسے زمین پہ ڈال دی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی ہارون کے سر پکڑ لیا، بال، حالانکہ وہ پیغمبر اور عمر میں بڑے، مگر موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی توحید کا اتنا غلبہ تھا جس کی وجہ سے وہ بے اختیار ہو گئے، دیکھ نہ سکے، پوری زندگی کی کمائی برباد ہو گئی۔ اللہ کی سب سے بڑی عبادت توحید ہے، میں نے اس کو کیسے کیسے سمجھایا اور تھوڑے دیر میں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا، غلط فہمی ہوئی کہ لگتا ہے ہارون نے قاعدے سے ان کی اصلاح کی نہیں، اس لیے بھائی پہ غصہ آیا اور بال پکڑ لیے۔ قرآن کہتا ہے یجرہ الیہ، اور اپنی طرف پکڑ کر کے کھینچا۔ تو حضرت ہارون نے کہا ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے، میں نے حق ادا کیا، میں نے ان کو سمجھایا، مگر یہ ظالم اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ یہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، میں مجبور ہو گیا، اس لیے میں نے ان سے مقابلہ نہیں کیا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے قال ابن ام ان القوم استضعفونی، کہا اے میرے ماں جائے بھائی، یعنی ماں کا ذکر اس لیے کیا تاکہ موسیٰ کو ترس آئے، حالانکہ دونوں کی ماں ایک باپ ایک۔ ان القوم استضعفونی، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا، بے حقیقت سمجھا، وقعدوا یقتلوننی، اور قریب تھا وہ مجھے قتل کر دیتے، میرا اس میں قصور نہیں ہے، میں نے اپنی حد تک ان کو خوب سمجھایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بات آئی، اس سے پتہ چلا بڑے بڑے لوگوں کو بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے، توہین کا ارادہ نہیں تھا، غیر اختیاری طور پر ایسا ہو گیا، اس پر اللہ کی طرف سے بھی کوئی پکڑ نہیں ہے، آدمی مغلوب ہو جاتا ہے، آدمی اپنے حال ہی میں نہیں رہتا ہے۔ اور ایسا کیوں تھا؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے، دین کی محبت کی وجہ سے، شرک سے نفرت کی وجہ سے، توحید سے محبت کی وجہ سے غلبہ حال میں جو باتیں ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے ان پر کوئی پکڑ نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو فاروق اعظم کی جو بیوی تھی وہ کون تھی؟ فاروق اعظم کی بیوی کون تھی عارف؟ سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی، فاطمہ زہرا کی بیٹی، حسنین کریمین کی بہن حضرت ام کلثوم، نبی کریم علیہ السلام کی نواسی، فاروق اعظم کی بیوی تھی۔ فاروق اعظم کی بیٹی نبی کے گھر پہ ہے نا، فاروق اعظم کی جو بیٹی حفصہ ہیں وہ کہاں ہیں؟ نبی کے گھر پہ۔ اور نبی کی بیٹی کہاں ہے؟ علی کے گھر پہ، کون؟ فاطمہ۔ اور علی کی بیٹی کہاں ہے؟ عمر کے گھر پہ۔ عمر کی بیٹی نبی کے گھر پہ، اور نبی کی بیٹی علی کے گھر پہ، اور علی کی بیٹی عمر کے گھر پہ۔ یہ کیا بے وقوف جانے، یہ کیسے رشتے ہیں، کتنے مضبوط رشتے ہیں۔
تو حضرت علی اور حضرت عباس آئے، ایک دم سے چیخنے کی آواز آئی، زخمی تو ہو ہی چکے تھے فاروق اعظم، ایک دم سے چیخنے کے اندر سے آواز آئی، تو پوچھا کون ہے، اندر داخل ہوئے، پتہ چلا وہ حضرت علی کی بیٹی تھی، فاروق اعظم کی بیوی تھی، حالانکہ چیخ کر رونا یہ تو منع ہے، شریعت میں منع ہے چیخ کے رونا، آواز نکال کے رونا، آنسو بہہ جائے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بین کر کے رونا، چیخ کر کے رونا یہ تو منع ہے۔ نبی کی نواسی، علی کی بیٹی، فاروق اعظم کی بیوی، اور وہ چیخ کے رو رہی ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ان کو اتنا غم ہوا، اس غم کی وجہ سے بے حال ہو گئی، اپنے آپے میں نہیں رہی، بے خودی طاری ہو گئی، غیر اختیاری طور پر ان کے منہ سے یہ کلمات نکل گئے۔ غیر اختیاری طور پر جب یہ کلمات کوئی نکل جاتے ہیں، ان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان پر پکڑ نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام غیر اختیار بے قابو ہو گئے، بھائی کی بال پکڑ لیے۔ پھر جب پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے، حضرت ہارون نے پوری کوشش کی تھی، اب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قال رب اغفر لی، تو کیا کہا حضرت ہارون نے؟ پہلے کیا کہا میرے ماں جائے بھائی، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، انہوں نے میرے قتل کرنے کی کوشش کی، فلا تشمت بی الاعداء، میرے اوپر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجیے، ہم ظالم لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم اصلاح کرنے والے لوگوں میں سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کیا؟ قال رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دیجیے، یعنی میرے منصب کے خلاف کوئی بات اے اللہ اگر ہو گئی غلط فہمی میں تو مجھے معاف کر دیجیے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی بخش دیجیے، اصلاح کی انہوں نے، اگر اس میں بھی اے اللہ کوئی کمی رہ گئی ہو تو اے اللہ ان کو بھی بخش دیجیے۔ پہلے اپنے لیے دعا، پھر بھائی کے لیے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ دعا کا ادب یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے لیے دعا کرے تو اپنے لیے بھی دعا کرے، پہلے اپنے لیے کرے پھر دوسرے کے لیے کرے۔ جیسے یہاں ہے ایسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دیجئے، پھر ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو بخش دیجئے، وللمؤمنین، اور پھر تمام ایمان والوں کو بخش دیجئے قیامت کے دن، پہلے اپنے لیے پھر ماں باپ کے لیے پھر دوسروں کے لیے۔ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دیجیے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی معاف، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لیجیے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا تو قبول ہوئی، گناہ تو ہوا نہیں تھا، وہ نبی تھے، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، مگر پھر بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاند بابو کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ مولانا مسعود صاحب کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ مولانا مسعود صاحب یعنی مؤذن صاحب، ان کی والدہ بیمار ہے، اس مسجد کے جو مؤذن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ حاجی معین صاحب کی شوگر بڑھی ہوئی ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ بیماری کے لیے، مشکل کے لیے، مقدمے کے لیے، ہر مصیبت کے لیے یہ دعا آدمی مانگے تو اللہ اس کی برکت سے اسے
کامیابی عطا کرتا ہے اور شفا دیتا ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی، اور کس کو سکھائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب سکھائی؟ جب ہجرت کا موقع تھا، مکے سے نکلنا مشکل، مدینے پہنچنا مشکل، تو کہا قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ناصر الدین کی گردن میں بہت تکلیف ہے، والدہ اور ساس کی طبیعت خراب ہے، احسان عرف کلو کی طبیعت خراب ہے، نسیم کی طبیعت خراب ہے، عراف کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اور بہت سارے اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں جو بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، حرمین شریفین کی، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، دنیا بھر کی مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی، مسلم اوقاف کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا دے دے، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ عزت کے ساتھ عجلت کے ساتھ ان کو رہائی عطا فرما دے۔ جن کو ملازمت کی تلاش ہے اچھی ملازمت عطا فرما، جن کے کاروبار میں زحمتیں ہیں اللہ ان کی زحمتوں کو دور فرما۔ اے اللہ حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں برکت عطا فرما۔ جن کو رشتوں کی طلب ہے اچھے رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہے مگر اولاد سے محروم ہے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں مگر اولاد کی طرف سے فکر مند ہے ان کی فکروں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بچے اور بچیاں امتحان دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں ان کے امتحان کو آسان فرما دے، اس میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا حبیب صاحب بیمار ہیں، اللہ مولانا حبیب صاحب کو شفا عطا فرما، اور ہماری اللہ ہم سب کے تمام اکابر علماء کی اے اللہ صحت اور عافیت عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔